آپ کے والد کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جو عمل بتلایا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی تفسیر، بالکل آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ویسے پڑھو انشاءاللہ ثواب ہوگا، قرآن ہی ہے نا، لیکن وہ ثمرات و برکات جو مترتب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ویسے بھی ہو جائیں۔ وہ تو علامہ صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث زبان تھے، اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامعۃ الازہر مصر میں، ان کی لائبریری میں، آپ جائیں اور اس کتاب کو نقل کر کے لکھ کے لے آئیں، چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جامع ازہر والوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ اصول ہے کہ ہم اپنی لائبریری میں پڑھنے کی اجازت ہے، مطالعے کی اجازت ہے، نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نقل کر کے لے جائیں گے تو ہماری ادارے میں کون آئے گا؟ پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائے گی۔ تو اچھا بھائی کیا کریں؟ پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔ علماء نے پوچھا بھی کیا؟ وہ نے کہا تھا تو وہ اجازت ہی نہیں دیتے لکھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کے مصر جانا آنا، خرچہ، ٹکٹ، اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسے کا۔ اب حل یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے۔ دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محترم دارالعلوم دیوبند کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے، اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا دیں۔ وہ کتاب مصر بھیجی گئی، ان نے جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ما رأینا بعد امام البخاری مثل علامہ انور شاہ، بہت لگا کہ اپنی لائبریری میں محفوظ رکھی، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا، اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ بڑے لوگ تھے جی، بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ایک نقل بنا کے بیٹھے اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہند اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ساتھی تھے نا جی، دوست اس زمانے میں تھے نا، سب کے ہوتے ہیں۔ تو صبح دوستوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اپنی سہاگ رات کا تو سنائیں، رات کیسے گزری؟ شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا شرم کرو، خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ عالم کی شان ہے کہ اس کے پیر سر پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن سنت ہے۔ اللہ نے توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی فخر سمجھے اور لوگوں کو کس سے سنائے۔ بس حلال ہے، حلال ہے، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، میں شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ علامہ دالود جو ہے نا جی، علامہ اقبال کو پکڑ کے اور بڑا طریقے سے علامہ انور شاہ کی خدمت میں لے آئے لاہور۔ علامہ دالود نے کہا کہ دیکھو علامہ، تمہاری میری یاری ہے، تم مجھے جہاں لے جاتے ہو نا، بلکہ گندے مقامات پہ لے جاتے ہو، میں عالم آدمی ہوں، تیری یاری کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ آج کل میرا پیر آیا ہوا ہے ان کے پاس، تم بھی چلو۔ علامہ صاحب نے کہا میں بھی تیری یاری میں حاضر ہوں۔
علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں، ہزاروں علماء کا مجمع تھا جہاں علامہ انور شاہ بیٹھا ہو، مذاق تو نہیں نا۔ اقبال نے سلام کیا، اور طالوت ان کا شاگرد بھی تھا، ورنہ طالوت جو ہیں وہ حضرت کشمیری کے شاگرد بھی تھے۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا کہ حضرت اقبال آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے کہ اچھا یہ ایسے بھی نہیں کیا، بس ایسے بیٹھے اور کہا اچھا یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے حضرت حسین احمد مدنی کے خلاف شعر لکھا تھا، حسین احمد دیوبندی کے بولا جبیس۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہی ہے۔ طالوت کہتے ہیں میں تو شرم سے ڈوب گیا کہ اب میں کیا کہوں۔ اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ لگا، میں نے کہا یار انہوں نے میری بے عزتی کر دی، میں ملنے آیا ہوں، مجھے جتلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے فلاں بزرگ کی توہین کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے تھوڑا سا سوال کرنا ہے اگر اجازت ہو۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ علامہ اقبال جو کہ فلسفے کا آدمی تھا نا، فلسفہ اس نے ساری زندگی فلسفہ پڑھا ہے نا، جرمنی سے فلسفہ پڑھ کے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک فلسفے کا سب سے مشکل ترین جو سوال تھا نا وہ حضرت کی خدمت میں رکھا کہ حضرت یہ سوال حل نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت علامہ شاہ انور شاہ صاحب تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں ان کو فلسفے کا کیا پتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے، یا دیں گے تو غلط دیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی کہ جی علامہ انور شاہ کی زبان بند کر دی۔ کہتے ہیں مجھے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اقبال صاحب تمہیں تو سوال لکھنا بھی نہیں آیا، جواب مٹی سمجھو گے، یہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر یہ سوال لکھا ہوا ہے، اور وہ سوال بھی تم نے نہیں سمجھا، جواب کیا سمجھو گے؟ سوال یوں ہے اور جواب یہ ہے۔ بس علامہ صاحب کہتے ہیں میں تو ختم ہو گیا، میں تو پاؤں میں آگے گر گیا۔ میں نے کہا یہ حضرت کی کرامت ہے، ورنہ فلسفے کی کتاب کا حضرت سے کیا تعلق۔ میں نے کہا بس حضرت تجھے معاف کر دے، اور میری ایک اور درخواست بھی قبول فرما لے کہ مجھے میرے گھر میں چائے پی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، حضرت کل عصر کے بعد۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کل عصر کے بعد۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا تو میری تو ساری رات بے چینی میں گزر گئی نا کہ اس گھر میں کن برتنوں میں، کن کپڑوں پہ، کن چادروں پہ کہاں میں بٹھاؤں حضرت کو۔ یہ تو سارے ناپاک برتن میرے، شراب پیتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے علامہ تعالیٰ سے کہا بھی تمہارا دین ہے، اب ایسا کرو کہ برتن بھی سارے نئے خریدو، یہ چاندنیاں بھی ساری نئی خریدو، کپڑے بھی نئے خریدو، بیڈ شیٹ بھی نئی خریدو، اور ان صوفوں پہ نیا پاک کپڑا چڑھواؤ۔ حضرت تشریف لا رہے، اور پھر میں نے سوچا کہ حضرت کو ہدیہ کیا دوں۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اس وقت شہنشاہ ایران نے ایک کتاب بھیجی تھی کہ اگر اس کا ترجمہ سدیس فارسی میں کر دیں، وہ 1000 سال پرانی زبان تھی، کر دیں تو ہم آپ کو 5 لاکھ روپے انعام دیں گے اور اس کا ہدیہ دیں گے۔ وہ سارا خط بھی ساتھ تھا، کتاب بھی ساتھ تھی۔ میں نے کہا یہ حضرت کو پیش کر دوں گا، حضرت کے لیے اس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، صحیح مشکل بھی نہیں، آپ تو 10 منٹ میں کر لیں گے اور 5 لاکھ بھی مل جائے گا۔ میں تو قلندر آدمی، میرے پاس کہاں سے پیسے آ گئے۔ کہتے ہیں حضرت اپنے وعدے میں تشریف لائے، چائے نوش فرمائی۔ میں نے وہ کتاب کے بارے میں عرض کیا کہ جی ایسی ایک کتاب ہے اور بادشاہ نے بھیجی ہے، اور اس کا 5 لاکھ روپے انہوں نے انعام بھی رکھا، معاوضہ بھی رکھا ہے۔ پر میں کہ ہاں آج سے 30 سال پہلے یہ کتاب میں نے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی، اس کا پہلا باب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے۔ کہتے میں ہلکا مکھا منہ کھول کے بیٹھا، پورا بند ہی نہ ہو میرا منہ۔ اور اس کے بعد کہنے لگے علامہ اقبال جب سے ہم نے اپنے بادشاہ کی حدیث پڑھانی شروع کی ہے نا، تیرے ان بادشاہوں کی کتابوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ان کے ترجمے بھی خود کرتے پھرو اور پیسے بھی خود لیتے رہو، جتنی دیر میں اس کا ترجمہ کرو سرکار کی حدیث نہ پڑھاؤں۔
کیا کہہ رہے ہو؟